السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث پاک سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جس شخص کو نبی نے قتل کیا یا اس زمانے کے نبی کے حکم سے قتل ہوا، اسے اس وقت سے لے کر کے سور تک عذاب دیا جائے گا۔ سب سے شدید عذاب اسے ہوتا ہے جسے کسی نبی نے خود قتل کیا ہو۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، ابی بن خلف نے جب غزوہ بدر کا فدیہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ با خدا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اسے 12 مد مکئی کھلاتا ہوں، میں اس پر سوار ہو کر محمد عربی کو شہید کروں گا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا میں اسے خود قتل کروں گا انشاءاللہ۔ وقت گزرتا گیا اور غزوہ احد کا موقع آ گیا۔ اس روز ابی بن خلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور کہا محمد کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچ سکوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر اس کے سامنے گئے تو اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ صحابہ اکرام اس سے لڑنے کو جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستہ چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی اور فرمایا کذاب اب بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر بن عوام سے نیزہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا، جس سے اس کو بغل کے نیچے خراش آئی اور وہ چلا اٹھا۔ با خدا مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تیری عقل گم ہو گئی ہے کیا؟ اگر یہ خراش ہم میں سے کسی کی آنکھ کو بھی لگتی تو نقصان نہ ہوتا۔ یہ سن کر ابی بن خلف چیخ کر کہنے لگا مجھے لات و عزی کی قسم، اگر یہ ضرب روئے زمین کے سارے لوگوں کو لگا دی جائے تو سب کے سب مر جاتے۔ جب مشرکین مکہ واپس آ رہے تھے تو یہ بدبخت وادی رابغ میں مر گیا۔ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا وادی رابغ سے گزر رہا تھا کہ اچانک بھڑکتی ہوئی آگ مجھے نظر آئی۔ میں اس کی طرف گیا تو ایک شخص نظر آیا جو آگ سے نکل رہا تھا۔ اس نے زنجیر پہنی ہوئی تھی، وہ اسے کھینچتے جا رہا تھا اور پیاس پیاس پکار رہا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی، عبداللہ مجھے نہیں معلوم اس نے میرا نام جان لیا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ کی، اس نے مجھے پانی پلانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کو پانی پلانے کا ارادہ کیا تو اسے عذاب دینے والے شخص نے کہا اسے پانی نہیں پلانا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ یہ ابی بن خلف لعنت اللہ ہے۔